Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much for joining me, Sad Sadiq here, bringing you another exclusive interview for Pak Passion. This guest today, I'm absolutely delighted to have him on the chat. He is a very old friend of mine. He's somebody whose career I've followed throughout as a player and now as a coach. Sialkot-born all-rounder. He played one ODI, one T20I for Pakistan, and it's one of those situations where in his only T20I, believe it or not, he took 3 for 3 in 1 over and never played again. This is Pakistan cricket for you guys. Highly rated by Bob Woolmer. He played for Leicestershire. And, he's one of those guys who's very well respected as a coach these days. He's the Sialkot head coach. I'm absolutely delighted to welcome Mansoor Amjad. Mansoor bhai, assalamu alaikum. Hope you're well. वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह सहज भाई, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाए ठीक हैं? Allah ka shukr, Mansoor bhai. Let's get started, brother. Sialkot to champion team usually in domestic cricket. Is dafa National T20 Cup में didn't even qualify for the semi-finals. Brother, काफी disappointment होगी. हाँ जी, कह सकते हैं आप, डिसअपॉइंटमेंट थी बिल्कुल। और अगर आप देखें स्टार्टिंग में 4 डे अल्हम्दुलिल्लाह से हमने चैंपियन विन किया कंपटीशन आफ्टर वेरी लॉन्ग। और बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट, पार्ट ऑफ गेम। और ऑन अ डे जो अच्छा खेलता है, लाहौर उस दिन अच्छा खेला, उन्होंने वो डिजर्व करते थे जीतना। मंसूर भाई, थोड़ी सी सिलेक्शन में कंट्रोवर्सी या डिस्कशन कह सकते हैं about the Sialkot squad initially. Azan Abbas के बारे काफी लोग कह रहे थे कि उसको select नहीं किया. Why is he only a standby player? Obviously he was brought into the squad. Then वो थोड़ा सा जो confusion और situation थी clear up कर दो please. देखिए, अगर आपने देखा हो तो हमारे पास अब्दुल्ला थे स्क्वाड में, उसके साथ हुरैरा भी थे स्क्वाड में। तो अब्दुल्ला का जो इनिशियली पाकिस्तान की वनडे टीम के लिए नाम था। और दूसरा, जब उनकी रिप्लेसमेंट के ऊपर ऑब्वियसली स्ट्रेट अवे, ऑल्दो के वो साइड में ही था अजान, लेकिन अब्दुल्ला ने 2 मैचों के बाद चले जाना था, तो उसने टीम का पार्ट बन जाना था। लेकिन जो यहाँ पे देखने वाली बात है सहज भाई के, अजान अगर आप उसका करियर देखें, और वो अंडर 13 से ही इज बीन स्कोरिंग रन्स। अंडर 13 से लेके अंडर 16 खेला, फिर अंडर 13 के बाद, अंडर 16 के बाद अंडर 19, फिर पाकिस्तान अंडर 19 में ही हैड अ वंडरफुल सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया इन द एशिया कप। और उसके बाद वर्ल्ड कप में भी उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत सिग्निफिकेंट थी। तो और उसके बाद अभी वो फर्स्ट क्लास में उसने डेब्यू किया। वी ऑल नो दैट ही स्कोर्ड हैवीली 1400 रन्स। तो अगर हम उसकी पर्सनैलिटी को देखें तो समवन जिसमें आप कह लें कि टेम्परामेंट है, जो कि आजकल आपको बड़ा रेयर देखने में मिलता है किसी बैट्समैन में। तो उसकी जो टेक्निक है, वो टेम्परामेंट है, वो बहुत आइडियल है लॉन्गर फॉर्मेट के लिए। ठीक है, और हम देखें 1400 रन उसने 4 डे में किए। इट डजंट मीन दैट कि अगर आप 1400 रन 4 डे में करो तो आप उसको स्ट्रेट अवे हर क्रिकेट में डाल दो। मेरा ख्याल है कि वो किसी प्लेयर के साथ भी ज्यादती है। तो हमें उसमें जो एक नज़र आता है, वो लॉन्गर टर्म पाकिस्तान में सर्व करने वाला इंग्रेडिएंट्स नज़र आते हैं उसमें। और जो सबसे अच्छी चीज़ है, उसके अंदर टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, टेक्निकल वो बहुत अच्छा है। तो हम उसको लॉन्गर टर्म में क्रिकेट के लिए देख रहे हैं। ऑल्दो कि हमने उसको एक्सपोजर देना था, वो हमने साथ रखा। लेकिन ये कतन नहीं मतलब कि अगर वो कोई बंदा 1400 रन करे तो आप उसको स्ट्रेट अवे हर फॉर्मेट में डाल डाल दिया जाए उसको। मंसूर भाई, ये तो कभी like it's a rare situation के thinking और player की जो situation है कि वो he's being groomed for 4-day cricket or test cricket hopefully in future rather than T20 cricket. Usually जो players होते हैं और coaches भी selectors भी they want to push the player to play T20 cricket. So right, this is quite thoughtful and proactive of you to think about the players long-term future. देखें, इसमें कोचिज पुश नहीं करते, प्लेयर खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करता है। आई थिंक अमाउंट ऑफ, आप कह लें कि पीएसएल, उसमें जिस तरह का एक्सपोजर उनको मिलता है पीएसएल की वजह से, और ओवरऑल लोग पसंद करते हैं T20 क्रिकेट को। तो प्लेयर खुद से ही ये चाहते हैं कि हम लोगों को ज़्यादातर T20 में खिलाया जाए, और खेलना भी चाहते हैं। अजान के केस में थोड़ा डिफरेंट है, ही इज़ वेरी सेंसिबल। और हमने जब उससे टॉक की इनिशियली, और ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, उसने हमें कहा कि जी मुझे मतलब अब मतलब मैं खेलना 4 डे क्रिकेट चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए लॉन्गर फॉर्मेट में सर्व करना चाहता हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो फ्यूचर में हम उसको उस तरफ नहीं जाने देते, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में
ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ٹیکنیک کا شیٹر ہونے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں جب کسی کو ایسے بیٹسمین کو جس کا ٹیمپرامنٹ بہت اچھا ہو، ٹیکنیک بہت اچھی ہو، جس کو آپ اسٹریٹ اوے آپ T20 میں ڈال دیں. تو ہم اس کے کریئر کو دیکھتے ہوئے اس پہ بڑی کلیئرٹی اس کو ہم نے دی اور بڑا کرسٹل کلیئر چیزوں کو رکھا کہ ہم اس کو 1-2 سال اور دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ میکسیمم اور زیادہ سے زیادہ گروم کرے اور پاکستان کرکٹ کو لمبا سرو کرے. Shoaib Malik, I think, is older than you, Mansoor bhai, by 3 or 4 Yes. years. So, काफी लोग कह रहे हैं कि why is he still playing for Sialkot in like National T20 Cup? Also, he's a mentor for Pakistan Cricket Board. Youngsters को chance देना चाहिए. Mansoor bhai, your thoughts? بالکل. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو انفیکٹ اس طرح سے لگتا ہے کہ آپ جتنی مرضی آپ آف دی فیلڈ کوچنگ کر لیں، مینٹورنگ کر لیں، لیکن جو ان فیلڈ مینٹورنگ ہوتی ہے دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. اور جیسے شعیب بھائی کا آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ ہی از بین پلئنگ کرکٹ فرام دا لاسٹ 25-30 ایئرس، اور جو ان کا ایکسپیرئنس ہے، باہر کا ایکسپیرینس جب وہ لے کے ان فیلڈ ایکسپیرینس مینٹورشپ میں جاتے ہیں. آپ نے بھی اسٹیلینس کا ایونٹ دیکھا ہوگا چیمپئنز ٹرافی میں. تو اسی طرح ہی حارث کو جو ایڈوانٹیجز ملے ان کے شعیب بھائی کے ساتھ کھیل کے گراؤنڈ کے اندر جو سیکھنے کو ملا، اگر آپ اس سے خود انٹرویو کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی کیا لرننگ ہوئی ایز اے کیپٹن، ایز اے لیڈر. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بائی ہیونگ ایکسپیرئنس پلیئرس، ویری ایکسپیرئنس پلیئر ان دا ان فیلڈ، ٹھیک ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. کیونکہ آپ جتنی مرضی باہر کوچنگ کر دیں، لیکن جب پریشر مومنٹس میں جو گیم اویئرنیس ہے، سچویشن ہینڈلنگ ہے اور اڈاپٹیشن آف کنڈیشنز ہیں، یہ آپ کو ان فیلڈ مینٹورنگ جو سینئر پلیئرز ہوتے ہیں یہ وہی آپ کو بتاتے ہیں کسی جونیئر پلیئر کو. تو اگر آپ دیکھیں تو بڑا زبردست کمبو تھا ہماری ٹیم کا، جس میں ہمارے پاس شعیب بھائی جیسے سینئر پلیئرز تھے ٹیم میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ینگسٹرز بھی تھے. جیسے عبدل سبحان کو ہم نے کیری کیا، انڈر 19 کھیلا وہ. اذان اویس نے ابھی جسٹ ریسنٹ انڈر 19 سے فرسٹ کلاس کرکٹ میں آیا. اس کے ساتھ ساتھ محسن ریاض ہے ینگسٹر ہماری ٹیم میں. تو کافی زیادہ تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ڈیڈ شیور کہ جو کنورسیشنز ہوئی ہیں ڈیورنگ دا میٹنگ، ڈیورنگ دا پریکٹسز، اور پھر میچ کے دوران جو کچھ ہوا ہے، اس سے ان پلیئرس کو بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہوئے ہوں گے، جو کہ آج کل کے کرکٹ میں ہم سینئرس کی کرکٹ میں نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو ہم لیگ کرتے ہیں. Mansoor bhai, during the tournament, there was a little bit of controversy कि PCB ने players की salaries reduce कर दी है. There was rumors about the hotel facilities or transport issues. Obviously, हम तो बाहर बैठे हैं, we don't know. You were actually involved in the tournament. काफी demoralizing होगा for some of the players, Mansoor bhai. دیکھیں لاسٹ ایئر کا جو اسٹرکچر تھا نا، اس میں آپ کا یہ جو نیشنل ٹورنامنٹ تھا، T20 ٹورنامنٹ تھا، وہ ٹاپ ٹورنامنٹ تھا. اس سال اسٹرکچر کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں تو اسٹرکچر تھوڑا ڈفرینٹ تھا، کیونکہ اس میں چیمپئنز ون ڈے کا بھی ہوا، جس میں انہوں نے کافی زیادہ وہاں پہ اگر سیلریز آپ دیکھیں تو وہ بہت ڈفرینٹ تھی. مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں کسی ڈومیسٹک ایونٹ میں سب سے زیادہ سیلریز پے کی گئی ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ چیمپئنس کا T20 دیکھیں تو وہ بھی ایز ایکول ایز چیمپئنز ون ڈے ٹورنامنٹ تھا، وہاں پہ بھی سیلریز بہت اچھی تھی. تو اب یہ جو ایونٹ تھا، یہ آل دو کہ لاسٹ ایئر کا یہ ٹاپ ایونٹ تھا، لیکن ابھی کا یہ ان دو ایونٹ سے نیچے تھا. تو اس لیے اس پہ وہ والی سیلریز نہیں تھی جو اوپر کی دو تھی. اور ان میں بھی جو وہی پلیئرس کھیل رہے سارے جو آلریڈی وہ چیمپئنز T20 ٹورنامنٹ کھیلے ہیں، چیمپئنز کا ون ڈے ٹورنامنٹ کھیلے ہیں. تو یہ ان کا تھرڈ ایونٹ تھا. کچھ اندر تھے نئے ون ناٹ تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا کوئی میسو ڈفرینس ہے. ہاں، ٹرانسپورٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ بولیں تو اٹ واز فینٹاسٹک. دیر وازنٹ اینی ڈفرینس بٹوین چیمپئنز ون ڈے T20 ٹورنامنٹس جو ہم لوگوں نے کھیلے ہیں. وہی ہوٹل ادھر ہی ہم اسٹے کر رہے تھے جدھر ہم چیمپئنز ون ڈے میں کھیل رہے تھے. سیم ایگزیکٹلی جو پروٹوکولس اس ٹورنامنٹ کے تھے تو وہی تھے ایگزیکٹلی. تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا. آئی گیس کہ آل رومرز. Mansoor bhai, Sialkot is a sports mad city. Obviously, we know that they provide fantastic sporting equipment. Lekin also जो players आए हैं for Pakistan from Sialkot, as I say, it's a cricket mad region. Masha, over the years, they've produced so many fantastic cricketers. थोड़ा सा बताएं कि about some of the young players. You've already mentioned about some of the names, लेकिन मैंने सुना कि मिर्जा बेग और दूसरे भी players काफी सियालकोट में, you're producing some great youngsters. یس ٹرو. آپ نے طاہر بے کی بات کی ہے کہ طاہر کو ہم اب سے نہیں، فرام دا لاسٹ 7-8 ایئرس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ٹیلنٹڈ کرکٹر ہے، ایز یو کین سی ہیز گاٹ اے گڈ
فزیک ویری اسٹرانگ بلڈ، اور اس کے بعد اس کی ٹیکنیک ایسی ہے جو اس کو T20 کی گیم کو سوٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا بھی تھا لاسٹ ایونٹ میں. مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ اس کی جو پرفارمنسز ہیں اس کے ٹیلنٹ سے بھی بہت نیچے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم اس کو پش کر رہے ہیں کہ آگے فردر. شعیب بھائی نے بھی ڈسکشنز اس کے ساتھ کی ہیں ڈیورنگ پریکٹسز، اور ہم خود بھی لگے ہیں اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دس گائے کین پلے پاکستان. اگر یہ اپنی فٹنس کو امپروو کرے اور اپنی فیلڈنگ وغیرہ کو امپروو کرے تو ہمیں ایسے لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا، بالکل سیالکوٹ از دا لینڈ آف ٹیلنٹڈ کرکٹرز وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ینگسٹرز کی اگر آپ بات کریں تو جیسے اذان نے پوٹینشیل آپ لوگوں نے دیکھا اس کے بیک اپ پہ ابھی انڈر 19 میں علی رضا ہم لوگوں کے پاس ہے، اور ہائیلی ویری ویری اسکلفل فاسٹ بولر. اور ساتھ میں عبد السبحان، وہ بھی پاکستان انڈر 19 ریپرزینٹ کیا. دیر از اندر گائے وی آر ویٹنگ فار ہم ٹو شائن، طیب عارف، رائٹ ہینڈ بیٹسمین. ٹھیک ہے، وہ بھی پاکستان انڈر 19 کو بھی ریپرزینٹ کیا اس نے. سو محسن ریاض از ون آف دوز از گڈ. ہی ہیز گاٹ گڈ اسکلس، not only in batting, in fielding as well, and has got a good sense of humor. تو ہم لوگوں کافی ینگسٹرز ایسے ہیں ہم لوگوں کے سرکٹ میں جو آ رہے ہیں آگے انشاءاللہ، اور امید ہے ان سے کہ یہ آگے آنے والے ٹائم میں پاکستان کی کرکٹ کو سرو کریں گے. منصور بھائی، آپ نے فیلڈنگ کے بارے بات کی تو مے بی آئی ایم بینگ ٹو اسٹرکٹ، لیکن آؤٹ آف 10 young players ایک will be a good fielder. The other 9 are sort of a little bit average and below average. منصور بھائی، کیا فیلڈنگ میں ہمارے youngsters جو کام نہیں کرتے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. فیلڈنگ آپ کہہ لیں گے ایک رے سائڈ ہے ایک ایسی ہماری ینگسٹرز کی. کہہ سکتے ہیں آپ کے ینگسٹر اب فیلڈنگ پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے، اتنا انجوائے نہیں کرتے فیلڈنگ کو لے کے، جتنا آج سے اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو پلیس کیا کرتے تھے. انفیکٹ ہم لوگ خود بہت انجوائے کرتے تھے. تو ایک فیلڈنگ کلچر ہے جو ہم لوگ لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے شعیب بھائی کی بات کی، تو شعیب بھائی کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ان کی فلاسفی ہے، وہ کہتے ہیں بیٹنگ بولنگ بعد میں لیکن فیلڈنگ سب سے پہلے ہے. اگر میرا خیال ہے کہ وہ واحد بندے ہوں گے جو فیلڈنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، انفوسائز بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ اپنے ہر سیشن میں، پریکٹس سیشن میں بچوں کے ساتھ خود مل کے فیلڈنگ سیشن کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ گراؤنڈ کٹنگ کیسے کرنی ہے، پریشر سچویشن جاتی ہیں تو کون سی ٹیکنیکس ہیں جو کام آتی ہیں، کس طرح آپ بال پکڑیں. تو میرا خیال ہے کہ ہیونگ شعیب بھائی ان دا ٹیم، یہ سب سے بڑے ایڈوانٹیجز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ خود پلیئروں کے ساتھ. ایک ہوتا ہے آپ بال کی کسی کی کوچنگ کرتے ہو، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے آپ پریکٹیکلی خود انوالو ہوتے ہو کسی سیشن میں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی گرومنگ ہے کسی بھی ینگسٹر پلیئر کے لیے جو کہ وہ اس طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. Mansoor bhai, we've recently seen a T20I series against New Zealand. Obviously, different conditions to Pakistan, or 4-1 defeat for Pakistan. काफी youngsters chance दिया New Zealand के खिलाफ पाकिस्तान ने. क्या हमारे जो youngsters आ रहे हैं मंसूर भाई into international cricket, it seems like it's a big step from Pakistan domestic to international cricket. पहले ऐसे नहीं होता था, I don't think. Do you think our youngsters, some of them are being produced and matured for international cricket, یا are they being picked too soon? ویل دیکھیں، ڈپینڈس کرتا ہے کہ کون سا پلیئر. اگر کوئی پلیئر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو ضرورت ہے کھلانے کی، اور کوئی ایسا پلیئر ہے جو اچھی فارم میں ہے، تو وائی ناٹ آپ کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ہاں، اکثر ہم لوگ بات کرتے ہیں انٹینٹ کی، پلیئرس کے انٹینٹ کے اوپر ہم کافی زیادہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ انٹینٹ کا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کنڈیشن کی اڈاپٹیشن اور سچویشن اویئرنیس، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. کہ جو بندہ کنڈیشن کو اڈاپٹ کر کے اس سچویشن کے حساب سے جو بندہ کھیلتا ہے اور اس میں سے جو نکلتا ہے، اس سے اچھی انٹینٹ کوئی بھی نہیں ہو سکتی. وہ سب سے اچھی ہے. اکثر ہم کرتے ہیں کہ ہائی اسٹرائک ریٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن نیچے کی کنڈیشنز اگر پچ کی وہ والی نہ ہو تو وہ اسٹرائک ریٹ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسٹرگل کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انٹینٹ کا تھوڑا سا ہمیں تھوڑا چینج کرنا چاہیے. کنڈیشن اڈاپٹیشن اور سچویشن اویئرنیس کے ساتھ جو پرفارمنس کرتا ہے وہ سب سے بڑی انٹینٹ ہے، سب سے اچھی انٹینٹ وہ ہے. تو یس، جو پلیز آ رہے ہیں ینگسٹرز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اب ان پہ تھوڑا ٹرسٹ کرنا چاہیے، ہمیں تھوڑا ان کو ٹائم دینا چاہیے. ٹھیک ہے، جب ٹائم ملے گا پھر اس کے بعد کسی کی پرفارمنس کو انالیسس کرنا چاہیے کیا ہے کیا نہیں. آئی نو اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ، بٹ give him some time. ٹھیک ہے، دین ڈیسائڈ کہ کیا ہوتا ہے.
Surbai, yeah, Abdullah Shafiq. Let's talk about his technique. Obviously, we know he's a fantastic talent. He's got so much skill, and there's no doubt about his class as a batter. Like, and Mohammad Yusuf ne bhi kaha कि he has some technical issues. What have you been working with Abdullah Shafiq on, please? यस, अब्दुल्ला हम लोगों के साथ था सिंस ही मेड अ डेब्यू फॉर पाकिस्तान। उससे पहले भी काफ़ी हमारी क्लब से है वो, हम लोग काम कर रहे हैं। इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग और समवन हु वर्क्स रियली रियली हार्ड ऑन हिज टेक्निक। टेक्निक पे भी वो बहुत ज़्यादा अपनी काम करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप उसका करियर देखें तो उसका स्टार्ट अगर आप टेस्ट क्रिकेट का देखें तो फर्स्ट 3-4 मैचेस ही वाज ऑन टॉप, he was scoring heavily runs, so everyone say that he will break this record, this and that, blah blah. लेकिन suddenly अचानक से क्या ऐसा होता है, वो अगेन वो मुझे ऐसे लगा कि वो उसको भी हर फॉर्मेट में फेंक दिया गया, लाइक T20 में भी, लाइक वनडेज में भी, लाइक टेस्ट क्रिकेट में भी। ठीक है, तो T20 क्रिकेट थोड़ी सारी ऐसी क्रिकेट है इसमें आपकी टेक्निक थोड़ी शैडर होती है। ठीक है, आपको कुछ ऐसी हिटें, पावर हिटिंग, प्रॉपर हिटिंग्स करनी पड़ती हैं। पावर हिटिंग हम लोग अक्सर यूज करते हैं वर्ड, लेकिन मेरे ख्याल से प्रॉपर हिटिंग होना चाहिए रादर देन पावर हिटिंग। तो उसमें उसकी टेक्निक का थोड़ा बहुत शैडर हुआ। सेम एज अगर आप हुरैरा की बात देख, अगर हुरैरा भी एक ऐसा है हमारा यंगस्टर, अगर आप देखें तो अभी उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू किया है। अगर आप उसके भी इनिशियल अपने पहले 2 सीजन देखें तो उसके भी मोर देन 70 उसकी बैटिंग एवरेज। समवन हु स्कोर 300 in his first season, then he scored double hundred in the final of the I think Kaizen Trophy। और फिर लास्ट 2 ईयर से वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप उसका देखें तो वो भी इस तरह से जैसे कि तीनों फॉर्मेट में कोशिश कर रहे हैं खेलने की। तो T20 फॉर्मेट इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट फॉर्मेट। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे आके ना थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए मेंटली तौर के ऊपर कि कौन सा हमारा प्लेयर ऐसा है जिसको हमने 4 डे क्रिकेट में 1 डे क्रिकेट तक रखना है। मैं नहीं कहता कि वो खेल नहीं सकते, लेकिन फर्दर बेटर करियर आगे आने वाले टाइम में बाद में देखा जाएगा। लेकिन राइट नाउ उनको थोड़ा सारा हम लोगों को थोड़ा सारा क्लैरिटी देनी चाहिए कि ठीक है भाई, तुम अपनी 4 डे क्रिकेट की या 1 डे क्रिकेट में तुम अपना और अभी टेक्निक को बेहतर करो, ताकि लॉन्गर फॉर्मेट में पाकिस्तान को और ज्यादा इसमें बेहतरी, मतलब आपको एक ऐसे प्लेयर मिले जो लंबा सर्व कर सके। वही बात आ गई मंसूर भाई, जो पहले हम कह रहे थे कि तीनों फॉर्मेट्स, प्लेयर्स वांट टू प्ले ऑल थ्री फॉर्मेट्स, selectors want to select them for all three formats. सिर्फ मेरा क्या coaches है आप जैसे who are trying to channel those players into different formats. यस ट्रू सहज भाई, इट्स नॉट एन इजी व्हेन यू टॉक विद प्लेयर्स। ठीक है, उनको अगर आप बात करें तो दे वांटेड टू प्ले इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, इट्स नॉट एन इजी। तो लेकिन ये है कि हम लोग उनको इस चीज़ की सिक्योरिटी फिर हम देते हैं कि, और देनी भी चाहिए कि ठीक है कि आप एक तरफ रहें अभी। ठीक है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है आप टेक्निक अगर आप देखें तो आपकी ज़्यादा बेहतर से बेहतर होती है। ठीक है, जब आपकी बेसिक्स अच्छी हो जाएं, आपको लगता है कि नहीं ओके, जब आप अच्छी टेक्निक के साथ प्रॉपर हिटिंग सीखना शुरू कर देना तो दैट इज समथिंग एल्स। सो दिस इज व्हाट वी वांट इन अजान केस आल्सो। ठीक है, अजान के केस में भी हम इसी तरह से जा रहे हैं, क्योंकि वी हैड, अगर आप हम देखें तो 2 एग्जांपल्स हम लोगों के सामने हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑल वी नीड इज वी वांटेड टू गिव समवन हु कैन सर्व लॉन्ग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो हम उसको टारगेट किए हुए हैं, और यही फिलॉसफी शोएब भाई की भी है, वो भी इसी तरह से चीजें के लेके जा रहे हैं कि डजंट मीन समवन स्कोर इन फर्स्ट सीजन एंड यू पुट हिम इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। I think it will be injustice with the player too. Yasser Arafat के साथ मैंने interview recently किया, Mansoor bhai. He worked with Pakistan Cricket Board at the High Performance Centre. He recently worked for South Africa, also the High Performance Centre and a Champions Trophy in Pakistan. और उसने कहा कि देखो, मैंने जो notice किया कि South Africa के जो सारे players थे, even experienced players, they wanted to learn, they were keen to learn. लेकिन what he noticed was that some of the Pakistan players, they weren't so keen to learn or get his advice. क्या आपने क्या देखा, मंसूर भाई, from the players that you've worked with, are they keen to learn or are some reluctant to take on advice? वेल आप कह लें कि इट्स नॉट एन इजी। आपको कन्विंस करना पड़ता है समहाउ प्लेयर्स को ना। प्लेयर थोड़े सारे इनसिक्योर होते हैं, वो थोड़े सारे हेजिटेट करते हैं, बात नहीं करते, खुल के दिल की बात नहीं बताते। आई थिंक उसमें आप कह दें कि ये हमारा सिस्टम है। और इस तरह से हुआ भी है कि कोई अगर किसी को कोई कोई प्लेयर अगर किसी कोच के साथ कोई दिल की बात करता है
تو وہ پھر وہ اس کی بات ابھی اس نے ختم نہیں کی ہوتی تو وہ پہلے ہی وہ پھیل گئی ہوتی ہے کہ اس کو یہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بیریئر ہے پلیئرز کا کوچز کے درمیان, اور اب ہم اس بیریئر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے جو کہ میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو ریلیشن بلڈنگ اور ٹرسٹ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ایک پلیئر اور ایک کوچ کے درمیان میں. ٹھیک ہے, تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹرسٹ کو گین کیا جائے پلیئر کو, کہ پلیئر آئیں آ کے ڈسکس کریں, بات کریں, وہ پھر کوچز تک ہی رہے, اس کو پھر آگے اسپریڈ نہ کیا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے شاید پلیئر جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے, کچھ اپنے دل کی بات شیئر کرنا پسند نہیں کرتے. منصور بھائی, کوالٹی ورسز کوانٹٹی پاکستان کرکٹ میں ہمیشہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. ایک چیئرمین آتا ہے تو there's less teams, they want the Australian domestic method. دوسرا چیئرمین آتا ہے اور he wants more teams. Some people say کہ جو ہماری کوالٹی ہے, when there's more teams it goes down. What are your thoughts, Mansoor bhai, on the standard of domestic cricket? ویل اگر آپ چیمپئنس کا دیکھیں, جیسے کہ چیمپئنس میں 150 پلیئرس کو نکال کے جو کرکٹ کھلائی گئی ہے, دیٹ واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ. وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ٹاپ کی کرکٹ تھی. میرا بلیو ہے, میرا کوالٹی کے اوپر بلیو ضرور ہے, تو وہ کوالٹی آپ کو چیمپئنس میں ملی, لیکن اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ آپ کسی کو اپرچونٹی نہیں دو کرکٹ کھیلنے کی. ٹھیک ہے, آن دی ادر سائڈ آپ کو وہ بھی اپرچونٹی ملنی چاہیے. جیسے کہ آپ اگر سیالکوٹ کی بات کریں تو اگر آپ دیکھیں تو وی ور پلئنگ فرسٹ کلاس کرکٹ بیک ان فرام آئی تھنک 2002 to till 2014 we played and we won trophies within that span actually. ٹھیک ہے, دین سڈنلی ہم لوگوں سے فرسٹ کلاس کرکٹ مطلب لے لی گئی, یا ہم لوگ نیچے ڈیموٹ ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا ہمارے ریجن کے لیے اسپیشلی. اور اگر آپ دیکھیں تو اب کیونکہ وہ اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہمارے پلیئرز تھے کہ جو کہ ایسوسیٹ کنٹریز میں چلے جائیں. اگر آپ قطر کی ٹیم کو دیکھیں, اگر آپ ہانگ کانگ کی ٹیمز کو دیکھیں, تو آپ کے بہت سارے آپ کے ایسے پلیئرز ہیں کہ جو پاکستان میں فرسٹ کلاس کرکٹ نہ کھیلنے کی وجہ سے وہ ایسوسیٹ کنٹریز میں چلے گئے. تو اٹس اے بگ لاس. اگر آپ پلیئرز آپ کا چھوڑ کے جاتا ہے کسی دوسری کنٹری میں کھیلنے کے لیے تو اٹس اے لاس ایکچولی. ٹھیک ہے, اب آپ نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اگر آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اے بیڈ آئیڈیا. ٹھیک ہے, اٹس اے گڈ آئیڈیا اگر آپ ان کو اپنے سرکٹ میں رکھتے ہیں. جب کرکٹ نہیں ملتی پھر لوگ بھاگتے ہیں, پھر جاتے ہیں لوگ. اور ہر کرکٹر کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس کے ساتھ کوالٹی کو مینٹین کیا جائے تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو پھر دونوں چیزوں کو میرا خیال ہے بیلنس کر کے تو لے کے جانا چاہیے. Mansoor bhai, really appreciate your time, and it's always fascinating and interesting to hear your views. Obviously, as a first class coach, so I'm sure Joe, hamare viewers there, they'll find this interview very, very interesting. I just wanted to say, keep up the great work you're doing with Sialkot and producing some of the great cricketers in Pakistan. And let's hope that many of them go forward and play for Pakistan, inshallah. Okay, thank you, Sal bhai. Thank you.